پاکستان کی فلسطینیوں کو جبری بے گھر کرنے سے متعلق اسرائیلی قیادت کے بیانات کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں اسرائیلی اقدامات بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیل امن و استحکامی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی دانستہ کوشش کر رہا ہے۔ جبری نقل مکانی، غیر قانونی اسرائیلی بستیوں میں توسیع انسانی حقوق کی بے توقیری ہے۔ عالمی برادری فلسطین میں انسانی حالت زار سے نمٹنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ عالمی برادری اسرائیل کو جواب دہ ٹھہرائے۔ کاروباری دباؤ بھارت کو امریکہ سے معاہدے پر مجبور کر دے گا۔ امریکی وزیر تجارت ہارورڈ ڈبلیو لیوٹنگ کا بھارت سے متعلق بیان، کہا کہ بھارت معافی مانگے گا اور صدر ٹرمپ سے معاہدہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ مودی سے ڈیل کے فیصلے کا اختیار صدر ٹرمپ کے پاس ہے۔ اور بھارتی ریاست مدھیہ پردیش اور راجستھان میں ہوا کا کم دباؤ مزید طاقتور ہو گیا۔ ہوا کا کم دباؤ جنوبی مشرقی راجستھان اور ملحقہ علاقوں میں موجود ہے۔ آج سے سندھ کے مشرقی حصوں میں طاقتور مانسون ہواؤں کے داخل ہونے کا امکان۔ صوبے کے بیشتر شہروں میں بارش کا امکان۔ کراچی میں بھی کل شام سے 11 سپٹمبر تک وقفے سے تیز بارش کا امکان۔ شہری علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و یوم دفاع پاکستان کے پروقار موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ کا قوم کے نام پیغام، کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ اسوہ حسنہ پر عمل اور رب کی مخلوق کی خدمت ہر مسلمان کا فرض ہے۔ شہداء کی قربانیوں کو بھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ گورنر سندھ کی مزار قائد پر حاضری اور فاتحہ خوانی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ آج کے دن ہی غیور ماؤں کے بیٹوں نے جان کے نذرانے پیش کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ مورکہ حق میں پاک فوج نے دشمن پر برتری حاصل کر کے اقوام عالم میں لوہا منوایا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے برکی سیکٹر میں بہادری اور جرت کی وہ لازوال داستان جہاں واحد نشان حیدر پانے والے میجر راجہ عزیز بھٹی نے دشمن کے مقابلے میں اپنی جان کی بازی لگا دی۔ 6 ستمبر کی صبح نماز فجر کے بعد میجر عزیز بھٹی دوربین کے ذریعے جائزہ لے رہے تھے۔ ہڈیارہ کی جانب دشمن کی پیش قدمی دیکھ کر فوراً فائر کا حکم دیا۔ تابڑتوڑ حملوں سے دشمن کے قدم اکھڑ گئے۔ سیالکوٹ میں 6 ستمبر 1965 دشمن کے بزدلانہ اور ناپاک حملے کو چونڈا کے محاذ پر پاکستانی فوج کی بے مثال بہادری، بلند حوصلے اور بے خوف حکمت عملی نے تاریخی اور عالمی سطح پر ناقابل تسخیر ٹینک قبرستان میں بدل دیا، جہاں ہر گولی اور ہر وار نے دشمن کے وطن کی آزادی اور عزت کی حفاظت کی نئی مثال قائم کی۔ اس دن دشمن کی سازشوں کو خاک میں ملا کر سنہری باب رقم کیا گیا۔ یوم دفاع پر اراکین پارلیمان کا فوج پاکستان کو خراج تحسین پیش۔ پاک فوج نے دشمن کے لاہور میں چائے پینے کے خواب کو چکنا چور کیا، بھارت کا غرور خاک میں ملایا۔ فوجی جوانوں نے اپنے جسموں سے بم باندھ کر دشمن کے ٹینکوں کے پرخچے اڑائے، دفاع وطن کے لیے بے مثال قربانیاں دیں۔ شہداء اور غازیوں کو پوری قوم کا سلام۔ اس بار پاکستان نے 6 جہاز کرائے ہیں فضائیہ نے، اور کوئی جہاز ہمارا ضائع نہیں ہوا۔ ہمارا جو دن ہے یہ پاکستان کی جو فوج پاکستان ہے، جو ایئر فورس ہے، اسے اظہار یکجہتی کا موقع دیتا ہے اور پورے پاکستان جو ہے ایک پلیٹ فارم میں اکٹھے ہیں۔ وزیر اعظم سے فلسطینی صدر ڈاکٹر محمود عباس کے مشیر محمود صدیقی الحباش کی ملاقات۔ شہباز شریف کا فلسطینیوں کے لیے پاکستانی عوام کی غیر مزلزل حمایت کا اعادہ، کہا سفارتی فورم پر فلسطینی عوام کے حقوق کے لیے پوری قوت سے آواز بلند کریں گے۔ محمود صدیقی الحباش نے نیوز کانفرنس میں کہا صہیونی فورسز فلسطینی سرزمین پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں، غزہ کو فلسطین سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ مانسون کی 10ویں اسپیل کا الرٹ جاری، بھارت میں موجود ہوا کا کم دباؤ مزید طاقتور ہو گیا۔ این ڈی ایم اے کی کراچی بھی کل سے گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کی پیش گوئی، اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کے مضافات میں کل شام سے رات تک بارش کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ 10 ستمبر تک کراچی سمیت دیہی سندھ کے مختلف اضلاع میں اربن فلڈنگ کی صورتحال کا امکان۔ اسلام آباد اور پنجاب میں کل سے 9 ستمبر تک بارشوں کا امکان، جس کے باعث ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ دنوں میں پانی کے فلوز اب بتدریج کمی کی طرف انشاءاللہ جائیں گے۔ اسی طرح اب جو راوی پہ ہمیں مین پرابلم تھا اور بیک واٹر ایفیکٹ کا بھی پرابلم تھا سدنائی کے مقام پر، وہ بھی اب تقریباً 1,70,80,000 سے کم ہو کر 1,02,000 کیوسکس پہ سدنائی اس وقت چل رہا ہے۔
18 से 22 घंटे में किसी दरिया पर नया अलर्ट जारी नहीं हुआ। आइंदा 12 घंटे इंतहाई अहम साबित होंगे। DGPDM में पंजाब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गुज़श्ता 24 घंटे में भारत से 2 लाख क्यूसेक पानी पाकिस्तान की तरफ आया। गुजरात में बहुत ज़्यादा सैलाबी सूरत हाल का सामना है। हेड सुलेमानकी पर पानी की सतह में कमी आई है। सुतलज में भी बारिश ना हुई तो कमी आएगी। रावी में हेड सधनाई के मकाम पर 1,10,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है। सैलाब दरिया सिंध में दाखिल होने में मजीद 24 घंटे लगेंगे। अब तक अमवात की तादाद 51 हो गई है। 42 लाख अफराद और 4,000 से जायद गाँव मुतासिर हुए। अमरीका से सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान लेकर पहली परवाज पाकिस्तान पहुंच गई। खैमे, पानी साफ करने वाले पंप्स, जनरेटर्स और दीगर जरूरी अशिया शामिल। सामान पाक फौज के हवाले फ्लड रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल किया जाएगा। अमरीका से मजीद इमदादी सामान लेकर 6 परवाजें पाकिस्तान पहुंचेंगी। वज़ीर-ए-आज़म की जाती उम्रा में नून लीगी सदर नवाज शरीफ से खुसूसी मुलाकात। लीगी सदर को शंघाई कॉन्फ्रेंस और आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों की तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म की बिलावल भुट्टो की किसानों के ज़रई कर्जे मौखर करने की तजवीज़ पर भी मुशावरत। सैलाब की तबाहकारियों और मुतासरीन की बहाली के ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी। नवाज शरीफ ने हिदायत की कि वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब इत्तेहादियों से मिलकर रिलीफ ऑपरेशन जारी रखें। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस सुस्त रवि का शिकार। तर्जुमान PTCL के मुताबिक सऊदी अरब के करीब समुंदर में सबमरीन केबल्स कट गईं। सबमरीन निज़ाम जुज़वी तौर मुतासर हुआ। पाकिस्तानी सार्फिन को मसरूफ औकात में इंटरनेट की रफ्तार में कमी का सामना करना पड़ सकता है। मसले को तरजीही बुनियादों पर हल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान के आसमान पर कल रात होगा खूनी चांद ग्रहण का दिलकश नज़ारा। चांद ग्रहण एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा। चांद का रंग सुर्ख होने की वजह से उसे खूनी चांद ग्रहण कहा जाता है। पाकिस्तान में रात 8:30 बजे शुरू होने वाला चांद ग्रहण रात 11:57 पर उरूज पर पहुंचेगा और रात 1:55 पर खत्म होगा।